اور وہ دن ہے دن آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا دن یقینی ہے، اور جس دن وہ آ جائے گا تو اس دن یوم من اخیہ امہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان اس دن بھاگتا پھرے گا اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، کہ کوئی میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے اور کوئی پوچھ گچھ نہ کر لے کہ دنیا میں آپ نے ظلم و ستم کیا تھا لہٰذا آپ کی نیکیاں ہمیں دی جائیں گی اور ہمارے گناہ آپ پر ڈالے جائیں گے۔ اس انسان اس بات کو سوچ کر اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ تو یہ وہی دن ہے جو آخرت کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ وفی روایت الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت اور آخرت کا تصور عقلاً ممکن ہے، اس بات پر آج ہم بات کریں گے، اور یہ ہمارا 5واں عقیدہ ہے جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ اس عقیدے پر کہ آخرت یقینی ہے، کفار اور مشرکین اور اسی طرح بدھ مت حضرات کی طرف سے اس عقیدے کا صراحتاً انکار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بنیاد اس بات پر ہے کہ مسلمان یہ بنیادی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت کے بعد واپس ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اچھے اور برے اعمال کا وزن کر کے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جزا اور سزا مرتب فرمائیں گے۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہوں گے ان الابرار لفی نعیم، وہ جنت میں چلے جائیں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور فاسق فاجر جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے، مسلمانوں کے دلوں میں پیوست عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان ان کے ایمان کا یہ لازمی جزو ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا، اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ ہمیں مرنے کے بعد واپس اٹھایا جائے گا اور ہمارے اعمال کا اللہ کے ہاں حساب کیا جائے گا۔ لیکن کفار اور مشرکین، خاص طور پر میٹیریلسٹسٹ، مادہ پرست، اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ مت لوگ اللہ ہی کا جیسے انکار کرتے ہیں، اس طرح وہ عقیدہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں قال من یحیی العظام ومن یحیی العظام وہی رمیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے یا گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں۔ کروڑوں انسان اس مٹی میں گئے جن کا آج تک کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر اس کی موت سمندر میں ہوتی ہے تو وہ پانیوں کی تہوں میں چلا جاتا ہے، مختلف مخلوقات کے پیٹ میں سما جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی موت اگر ہوا میں ہوئی ہے، پلین میں ہوئی ہے، یا کسی پلینٹ پر جانے کے بعد ہوئی ہے، تو وہ وہیں بکھر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں نیچے بھی نہیں پہنچ پاتی، تو ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عقیدہ آخرت اور اس کے تصور کا وہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہی کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں ہی ذکر کیا کہ آپ ان وجوہات کی بنا پر عقیدہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ۔ قرآن کریم میں یہ واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو ابتداءً پیدا کیا تھا اور وہ واپس بھی پیدا کر لے گا،
اور یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ اب ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آخرت کا تصور ممکن نہیں ہے، انسان مرنے کے بعد واپس اس کا اٹھنا اور اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک انسان کو نطفے سے پیدا کیا، جب نہ اس کی شکل و صورت تھی، نہ اس کی ہڈیاں تھیں، نہ اس کا گوشت پوش تھا، اور نہ اس کا کوئی وجود تھا۔ ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پورا وجود دیا، شکل و صورت دی، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، چلنے پھرنے کی، سوچنے تک کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی اور ایک مکمل انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ صحیح، اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی یبدأ الخلق، اللہ وہ ذات ہے جس نے ابتداً تخلیق کی جب اس کا کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب جب انسان مرتا ہے تو اس کی شکل و صورت موجود ہوتی ہے، اس کی آنکھیں، کان، ناک، اس کی کھال، گوشت پوشت، یقیناً اس کا پورا جسم موجود ہوتا ہے، لیکن روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور جسم بالکل ایسے کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً ایک پانی کے قطرے سے ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ارتقائی مراحل سے انسان کو گزارتے ہوئے یا تدریجی مراحل سے گزارتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ 40 دن کے بعد انسان کے پرورش کے رخ جو ہے مڑ جاتے ہیں، کبھی نطفہ ہوتا ہے، کبھی خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، کبھی اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی اس کے خلیے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سائنس، اور 9 مہینے میں، وہ 6 مہینے میں مکمل بچہ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے حمل بڑھنے کے مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے تک، اور اس کے بعد پیدائش اس کی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، قتل الانسان ما اکفرا، انسان پہ مار پڑے کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے انسان بنایا، خلقہ فقدر، انسان کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، اس کے لیے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے سب کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ نے رکھی۔ پھر اس کے بعد خلقہ فقدر، ثم السبیل یسر، ثم اماتہ فاکبر، ثم اذا شاء انشر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مراحل بیان کیے کہ انسان کے دنیا میں آنے کے راستے والدہ کے پیٹ سے جو بھی ہیں وہ آسان فرمائے، پھر اس کو اٹھا کے انسان کو کھڑا کر دیا، ساری زندگی اس نے جو چاہا کیا، پھر اس کے بعد ان کو قبر میں لے جایا جائے گا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، جو اس سے ہوتی نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایک نطفے سے لے کر سارے مراحل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس مضمون کو بالکل واضح کرتی ہیں۔ سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ ابتداً تخلیق سوائے اللہ کے ذات کے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جب بات یہ ہے کہ ابتداً تخلیق اللہ نے کی، تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہے کسی چیز کو ابتداً پیدا کرنا، اور ایک ہے واپس اس چیز کو زندہ کرنا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کمپیوٹر بنائے تو دوسرا کمپیوٹر نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک مینوفیکچر موبائل کو کیا جائے تو اس طرح کا دوسرا ماڈل تیار نہیں کیا جا سکتا؟ اس طرح ہو سکتا ہے، بہت جدت آج کل اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ایک انسان کی جو ابتداً تخلیق اللہ نے کی، یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس پیدا نہیں کر سکتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ڈھانچہ، اس کی ہڈیاں، گوشت پوش، اس کا جسم، شکل و صورت سب کچھ موجود ہوگا۔ جب سب کچھ موجود ہوگا تو واپس پیدائش پہلے والی پیدائش سے بہت زیادہ آسان ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ واپس پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واپس پیدا کر لیں گے۔ اور حصی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی مثالیں ذکر کی ہیں،
جس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان موت کے منہ میں جانے کے بعد واپس اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واپس تخلیق پر قادر ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ جب کیٹاپلٹ کے ذریعے اس آگ میں ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے، تو 40 دن تک آگ میں رہے۔ ہم سب انسان سمجھتے تھے کہ وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کے دکھایا اور آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کے دکھایا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کی دھار سے بچا کے دکھایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا کر دکھایا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس بات پر انسان کو قائل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ انسان موت کے منہ میں جانے سے بھی کے بعد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا تھا، جن کے دل میں صرف یہ خیال آ گیا تھا کسی بستی پر سے گزرتے ہوئے کہ اس بستی کو جو اللہ تعالیٰ نے بنجر کر دیا ہے اور ویران کر دیا ہے، یہ واپس اپنے پاؤں پر کیسے کھڑی ہوگی اور کیسے اس کے کھیت سرسبز و شاداب ہوں گے اور لہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے نیچے، جہاں یہ گدھے پر سوار تھے، جا رہے تھے تھکے ہارے لیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلا دیا۔ 100 سال تک سوتے رہے، واپس اٹھ کے دیکھا تو ہر چیز واپس اسٹیبلش ہو گئی تھی، آباد ہو گئی تھی، تو حیران ہو گئے۔ اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو لوگ مردہ سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، وہ مردوں کی قبر کے پاس سے گزرتے اور احوال جاننے کے لیے کم باذن اللہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور مردہ قبر سے باہر آ جاتا۔ یہ بھی اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسی مثالیں قائم کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو واپس زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد واپس زندہ کر دیا تھا۔ یہ بھی مرنے کے آخرت کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ جب انسان واپس زندہ ہوگا تو واپس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں کیا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا انسان کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ جو دنیا میں وہ بوئے گا، آخرت میں وہ انسان وہ کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کافر جس طرح من چاہی زندگی گزارے، لیکن مومن کے لیے اس میں دائرہ کار ہے۔ اگر انسان نے اپنی نظروں کو اسی دائرے کے بالکل سرکل کے اندر ہی استعمال کیا تو یہ آنکھوں دیکھا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن اگر بد نظری میں استعمال کیا تو یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح زبان کا استعمال ہے، ہاتھوں کا استعمال ہے۔ انسان کے پورے پوری باڈی پر اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا رکھے ہیں، اور وہ پہرے کیا ایمان کے ہیں، یہاں تک اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے تو انسان کا ایمان سلامت رہے گا۔ اسی طرح ہر اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعضاء صبح صبح زبان سے کہتے ہیں کہ تم اگر سچ بولو اور نیک کام میں استعمال ہو تو ہم سب بچ جائیں گے، ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اچھے اعمال کرے گا تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی، اور برے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو جزا دیں گے۔ ایک یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آخرت میں جانے کے بعد انسان کے لیے کوئی بھی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی کسی کی دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ کوئی کسی کے لیے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی طرف سے کسی کا کوئی بدلہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ وہاں ہر انسان اپنے اعمال کی سزا اور جزا خود دیکھے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے آخرت کے تصور کو ممکن بناتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ایک الٹیمیٹ اینڈ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہونی ہوتی ہے۔ ہر دن جو بھی نئی چیزیں بنتی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، پھر اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، نت نئی ایجادات آتی ہیں۔
پہلا کمپیوٹر ایک کمرے کے جتنا تھا اور آج کا کمپیوٹر ایک چھوٹی سی ڈائس پر آ جاتا ہے. تو اب وہ سارے کا سارا موبائل میں آ گیا. تو ہر چیز ایک زمانے کے بدلنے کے لحاظ سے جدت اختیار کرتی جاتی ہے اور پرانے چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ اپنا ایک اختتام کو پہنچ جاتی ہیں اور نئی چیزیں ان کی. آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں یخلق ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کروڑوں کی مخلوق ایک ہی دن میں پیدا فرماتے ہیں. کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کروڑوں کی مخلوق ایک ہی دن میں مرتی ہو اور کروڑوں انسان، لاکھوں انسان، ہزاروں انسان، جانور، مچھلیاں، پرندے ایک ہی دن میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انسان کو مچھر کا پر نہیں بنا سکتا. جب ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو پیدا بھی کر رہے ہیں اور اتنی ہی مخلوق جو ہے کروڑوں کی تعداد میں، وہ چاہے وہ انسانوں سے اس کا تعلق ہے، جانوروں سے ہے یا سمندری مخلوق سے، زمین، ہزاروں ایک دن میں فنا ہوتی ہیں. جب ایسا ہے تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آخرت بھی ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن جیسے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، لے کے نہ کیا کیا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اور یہ زمین بھی ایک دن سمیٹی جائے گی. سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھر پڑیں گے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہوگا، روشنی ختم کی جائے گی، بے جان مخلوق ہے. اسی طرح زمین بھی ہے، جب سورج کیا جائے گا تو زمین بھی کر دی جائے گی. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین ساری پوری کی پوری مخلوق یہ بلیک ہول ایک آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جو کالا کنواں ہے، اس میں ساری کی ساری گلیکسیز جا کے لگتی ہیں اور دوسری طرف سے ایسے نکل کے اسی تعداد میں ستارے جھرمٹ کے جھرمٹ اس میں جا کے لگتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل کے آتے. تو جب زمین اس میں لگے گی تو پھر واپس نکل کے نہیں آئے گی اور یہی زمین کا اختتام ہوگا اور یہاں پھر قیامت برپا ہو جائے گی. بہرحال ان کی بات مانی جائے یا نہ، لیکن ایک نہ ایک دن اس زمین کا بھی اینڈ ہوگا. جب زمین کا بھی اینڈ ہوگا اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت ہے. صحیح القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی کھڑکھڑانے والی، قیامت ڈھانے والی ایک آواز جو ہے وہ آئے گی کہ سب چیزیں، انسان پروانوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پہاڑ جو ہے روئی کے دھنکے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں گے اور ساری دنیا فنا ہوگی. جب فنا ہوگی تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب یقین یہ کرنا ہے کہ اب پھر اس فنائیت کے بعد انسان پر کبھی فنا نہیں آئے گی. انسان کو واپس جس طرح میں نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح واپس اٹھا کے کھڑا کروں گا. اور جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب اس عبادت کی یا نہیں کی، اس کی پوچھ گچھ اس سے کی جائے گی. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، نیک آدمی ہوگا تو جنت کے راستے اس کے لیے ہموار کیے جائیں گے، اور اگر برا انسان ہوگا تو جہنم کی راہ اس کے لیے ہموار کر دی جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے کا مستحق ہوگا. عزیزان گرامی، بات یہ ہے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا فرض ہے کہ ہمیں موت کے بعد موت نہیں آنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واپس اٹھانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں ابتداً اللہ نے پیدا کر لیا، واپس اٹھانا اللہ کے لیے آسان ہے. اور جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور اس نے یہ فکر دنیا میں اس کے اندر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکا تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس نے اپنے لیے جنت کا ٹھکانہ منتخب کیا. ناظرین گرامی، اور اسی طرح ایک بات عقیدہ آخرت کے تصور میں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ عقلاً بھی آخرت کا تصور اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم سرسری نظر ڈالیں تو دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں. کچھ انسان تو اس طرح کے ہیں کہ وہ لگژری لائف، عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں اور ساری زندگی ان کی اسی طرح گزر جاتی ہے کہ وہ گاڑیوں میں، بنگلوں میں رہتے ہیں،
اپریزر ہوتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں اور بے یار و مددگار لوگوں پر بوسٹ فل ہو کر تکبر اور استعلاء میں مبتلا رہتے ہیں، اور یعنی کہ پوری زندگی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی زندگی ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی کٹتی ہے کہ وہ عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، مسکینوں کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساری زندگی کٹ جاتی ہے۔ اور کچھ دنیا میں اس طرح نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اسی طرح جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ معمولی سی تنخواہوں پر وہ ملازمتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ سرکار جو عیش و عشرت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کمتر انسان سمجھتے ہیں، ساری زندگی ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ تو اب دنیا ان کی بھی گزر جاتی ہے اور دنیا ان عیش و عشرت والے لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا دن نہیں ملتا کہ جس میں پراپر طریقے سے دونوں کو انصاف دیا جا سکے۔ اب جب دنیا میں ایسا دن نہیں آیا تو کوئی دن تو ایسا ہو کہ جب غریب کی محنت بھی رنگ لائے، اور بے یار و مددگار جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ساری زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں، اور اگر وہ مظلوم ہو کر رہا تو مظلوم اور اللہ کی دعا کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہے، چاہے جائے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے اور اس کے درمیان کوئی پردہ رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن ہے کون سا کہ جس دن غریب آدمی، مسکین آدمی، اسی طرح بے یار و مددگار آدمی، معذور آدمی کو اللہ تعالیٰ بھی، جس کو دنیا نے دھتکار دیا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے اور ان کو بھی مرتبہ دیا جائے گا۔ تو دنیا میں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی دن تو عقل سمجھتی ہے کہ کوئی دن تو ایسا، ورنہ فطرت ظالم قرار پائے گی اگر ایسا نہ ہو۔ تو فطرت سلیمہ، عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، وہ آخرت کا دن ہی ہے جہاں ہر انسان اپنے کیے ہوئے اچھے اعمالوں کا اچھا بدلہ پائے گا اور کی ہوئی برائیوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے گا، ہر ایک کو اس کا گناہ اور اس کا جو بھی، یعنی کوئی کسی کے گناہ کسی پر نہیں لاد سکتا۔ جیسے دنیا میں سارے امیر غریبوں پہ الزام ڈال کے الٹی سیدھی باتیں بنا کر خود بچ جاتے تھے، یا پیسے کو زور پر انصاف کو خرید لیا جاتا تھا، اللہ کی عدالت میں اس طرح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا دن ہے جس دن کسی کی سفارش، کسی کا کک بیک، پشت پناہی، انٹرسیڈ کرنا، شفاعت کرنا کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان میں سے کسی کی مدد بھی نہیں لی جائے گی، کسی کی مدد کسی کے حق میں قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے دن میں وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خود فیصل ہوگا، خود فیصلہ کرنے والی ذات ہوگی، لہٰذا دنیا میں اگر کسی کے لیے ایسا دن نہیں آیا تو کوئی دن تو ہو، اور وہ دن ہے دن آخرت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا دن یقینی ہے، اور جس دن وہ آ جائے گا تو اس دن وہ ایسا دن یوم یفر المرء من اخیہ امہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان اس دن بھاگتا پھرے گا اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، کہ کوئی میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے اور کوئی پوچھ گچھ نہ کر لے کہ دنیا میں آپ نے ظلم و ستم کیا تھا، لہٰذا آپ کی نیکیاں ہمیں دی جائیں گی اور ہمارے گناہ آپ پر ڈالے جائیں گے۔ اس انسان اس بات کو سوچ کر اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ تو یہ وہی دن ہے جو آخرت کا دن ہے، اور وہ یقینی ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تاکہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کو بھی، جو بالکل تقوی والے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو بدلہ دیا جائے، اور جو عیش و عشرت والے نفس کی خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پراپر طریقے سے دنیا میں انہوں نے اپنے نفس کی سنی تو آخرت میں
ان کو سزائیں دی جائیں، اور یہ وہی دن ہے، اگر دنیا میں ممکن نہ ہوا تو آخرت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ وہاں پیمانہ نیکی اور بدی کا ہے، نیک انسان ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے ملیں گے، اور برے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کے گڑھوں میں کسی گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے بہترین چیز جو ہمیں یہ بتاتی ہے، عقل بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اور آخرت کے دن کا وجود یقینی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت پر اور اس کے تصور پر مکمل ایمان لانے والا انسان بنائے، کیونکہ اس پر ایمان لانے والا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے آخرت پر ایمان لانا۔ اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری بات جو میں نے سمجھائی ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے، کفار کی تردید کے حوالے سے، یہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ